والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب پیر طریقت، رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد فاروق احمد صاحب چشتی نظامی مہروی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام میرے برادر اکبر حضرت جناب پیر محمود احمد صاحب زیدہ مجدہ، میرے انتہائی واجب الاحترام جناب صاحبزادہ پیر غیاث الدین صاحب مہروی زیدہ شرفہ، جملہ صاحبزادگان، پیران عظام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس عرس سراپہ قدس میں مجھے سبق سنانے کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. آپ کے حالات جو ہم سنتے رہتے ہیں، صاحبزادگان جو بتاتے رہتے ہیں، تو جب ان کے حالات سنتے ہیں تو دل پر ایک خیال آتا ہے اور توجہ اس آیت کی طرف جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ محبوب تیری امت ساری امتوں میں افضل ہے، محبوب تیری امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے، لیکن اس امت میں سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اگر تنہون عن المنکر کے متجسم متشکل کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو وہ حضور خواجہ احمد خان ثانی سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں. یہ وہ غریب نواز ہیں جنہوں نے پیٹ کے لنگر کے ساتھ ساتھ روحانی لنگر بھی لوگوں کو عطا فرمایا اور مخلوق خدا کو اس سختی سے شریعت پر پابندی کا حکم دیا جس کی مثال اس دور میں نہیں ملتی. عزیزان محترم، محبوب علیہ السلام کے عشق کا دعویٰ سبھی لوگ کرتے ہیں. یقین فرمائیں سچا عاشق وہی ہوتا ہے، سچا عشق رکھنے والا وہی ہوتا ہے جو محبوب کی ذات کو بھی مانے، محبوب کی بات کو بھی مانے. اور حضرت حضور ثانی علیہ رحمہ غریب نواز وہ شخصیت ہیں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی ذات
ایک بات کو بھی مانا اور سختی سے پابندی کروائی۔ آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر فائز تھے کہ آج اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دوستو، آج ان کے عرس پر آنے والے اگر تمہیں کوئی سوال کرے کہ یار تم اتنے بڑے عاشق کی بارگاہ میں گئے تھے، ان کی خدمت میں گئے تھے، کیا کوئی صحابی کسی عاشق کی خدمت میں گیا ہے؟ کیا یہ محبوب کی سنت ہے؟ تم جو عاشقوں کے عرس پہ جاتے ہو، عاشقوں کی زیارت کے لیے جاتے ہو، تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا کہ جاؤ میرے عاشق حضرت اویس کرنی کی خدمت میں جانا، میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ یارو، اس حدیث پر بات کرے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ دو نقطے عرض کر کے جو آیت پڑھی ہے اس کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ علم دیکھ رہی تھی۔ کل کو کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یارو تم جو جتنا دور دراز سے عاشقوں کی خدمت میں جاتے ہو، ان عاشقوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو، بتاؤ کوئی صحابی گیا ہے؟ تو میں حجت بنا دوں جب میرے عاشقوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ تم جو عاشقوں کی خدمت میں جاتے ہو کوئی صحابی گیا ہے، کسی نے فتویٰ دیا ہے کیا محبوب کی سنت ہے؟ تو بتاؤں بھیجنا میرے محبوب کی سنت ہے، جانا فاروق اعظم کی اور حضرت مولا علی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس میرے عاشق کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ میرے آقا خود دعا فرماتے تو آپ کی رضا پہ تو خدا راضی ہوتا ہے۔ تو پھر میرے آقا نے کیوں بھیجا؟ اس لیے آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کہیں گے یار اتنی دور سے چل کے تم اس شاخ کے پاس جاتے ہو اور انہیں کہتے ہو ہمارے لیے دعا کرو، تو یہ حجت بنا دوں کہ کہیں اور کوئی ملے نہ ملے، کسی درجے کا بندہ میسر ہو یا نہ ہو، میرے عاشق ہر دور میں ہوں گے جو میری ذات کو بھی مانیں گے، میری بات کو بھی مانیں گے، ان کے پاس جا کے دعا کرانا یہ میرے محبوب کی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک سوال قائم کیا جاتا ہے، یار ایک ہی مسلک ہے جو ولیوں کے پاس جاتا ہے، ایک ہی مسلک ہے جو ولیوں کا مرید ہوتا ہے، ایک ہی مسلک ہے جو نبی کا میلاد مناتا ہے، ایک ہی مسلک ہے جو نبی کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، ایک ہی مسلک ہے جو محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ ایک ہی مسلک ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، ہر جگہ یہی بات ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مسلک ہے۔ یارو وہ ایک مسلک کسی انسان نے نہیں بنایا، وہ رحمان نے خود بنایا۔ بھئی دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام کا حکم ہر ایک کو نہیں ہے، درود اور سلام کا حکم ہر ایک کو نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہا ہم نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں حکم بھی نہیں ہے، بات کو سمجھے نا، کہا ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، میں نے کہا تمہیں حکم بھی نہیں ہے، تمہیں دعوت بھی نہیں ہے۔ جن کو دعوت ہے وہ درود پڑھیں گے، وہ جمعے سے پہلے بھی پڑھیں گے، وہ بعد میں بھی پڑھیں گے، وہ اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، وہ بعد میں بھی پڑھیں گے، وہ اٹھتے ہوئے پڑھیں گے، وہ بیٹھتے ہوئے پڑھیں گے، وہ میلاد سے پہلے بھی پڑھیں گے، میلاد سے بعد بھی پڑھیں گے، کیونکہ ان کو حکم جو ہے۔ اچھا، کہا جی ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ایک ہی مسلک ہے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں ہے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کا حکم ایمان والوں کو ہے۔ کہا ہم تو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں کہا ہی نہیں ہے۔ بات کو سمجھے نا، ذرا ہوشیار ہو کے سنے نا بات کو۔ جی ہم تو یہ ایک ہی قبیلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مسلک اپنے قریب جانتا ہے، میں نے کہا تمہیں کہا ہی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے قریب بتایا نہیں، جن کے قریب ہے وہ مانتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔
جی ایک ہی مسلک ہے جو ولیوں کے مرید ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے بیعت کی. ایک ہی مسلک ہے، یہ قرآن خود ہی وضاحت فرما رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے پاس جانے کے سب کو کہا ہی نہیں ہے، فرمایا یا ایھا الذین، وہی ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ صادقین کی سنگت اختیار کرو. صادقین کی سنگت اختیار کرو. تفسیر روح البیان اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ صادقین سے مراد کون ہے. تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صادقین سے مراد مرشدین کرام ہے. مرشدین کرام ہیں، جو مرشد ہیں وہی صادقین میں سے ہیں، جو مرشدین ہیں وہی صادقین ہیں. اچھا اگر آپ تعویلات نجمیہ اٹھائیں، شاہ نجم الدین کبریٰ کی تفسیر اٹھائیں تو وہ فرماتے ہیں جو شخص فنا فی اللہ، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر فیض ہو، وہ اس سے مراد صادقین میں سے وہ بھی شخص شامل ہے. اسی طرح آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جب آپ کو یہ معیت نصیب ہو جائے، مع صادقین معیت نصیب ہو جائے، تو پھر کسی اور کو دل میں جگہ نہ دینا، اسی کو جگہ دینا جیسے معیت نصیب ہوئی ہے. ہر بات باحوالہ، تاکہ آپ بعد میں اہل علم دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے. تو اسی طرح تفسیر در منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ فرماتے ہیں جو صادقین کی معیت میں چلا جاتا ہے اس کو 3 چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے. آپ تجربے سے دیکھ لینا، سب سے پہلے اس کی طبیعت میں تباہ ظرفی آ جاتی ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پتہ نہیں کہ مفتی صاحب کیس سے لڑ کے آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. اس کا چہرہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اس کا چہرہ اخلاق پر مبنی ہوتا ہے. دوسرا، اس کی طبیعت میں حلاوت ہوتی ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے. جب کسی سے بولتا ہے تو پیار سے بولتا ہے، جب ملتا ہے پیار سے ملتا ہے، جب جدا ہوتا ہے پیار سے جدا ہوتا ہے، جب کسی کو کچھ دیتا ہے پیار سے دیتا ہے اور اس کے پیار سے دیتا ہے، اس کی محبت میں ملتا ہے. گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، اور تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. تو پھر فرمایا حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ معیت کس کو نصیب ہوئی ہے؟ فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہتے ہیں نا خالط ملت، فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، ایسے آنا جانا ہو، ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ہو، زیادہ تر ہو. ان کی معیت اتنی ہو کہ تم اتنا خلط ہو جاؤ ان کے جسم میں کہ جو تمہیں دیکھو تیری صورت میں تیرے مرشد کی صورت نظر آنا شروع ہو جائے. یہ ہے معیت جس کو اللہ نے حکم دیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ وصال سے پہلے اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح ان کے مرشد کی صورت ہوتی ہے. سلسلہ قادریہ کے بزرگ اسی طرح، نقشبندی، سروردی، جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں وہ خالطوہم لتکونوا مثلہم کا مصداق ہیں کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ جس کی صورت کو دیکھ لیں ان کی صورت اپنے یار کی صورت سے ضرور ملتی ہے، یار کی صورت سے ضرور ملتی ہے. تو دوستو جمہور صوفیاء کا قول یہ ہے کہ صادقین سے مراد اولیاء ہیں، صادقین سے مراد اولیاء ہیں. اگر آپ کو یہ بات اتنا سمجھ آ گئی ہے تو ایک اور نکتہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم علماء کی معیت اختیار کرو. حقیقت میں امام شافعی کا قول ہے خدا کی قسم اگر عالم ولی نہیں تو زمانے میں ولی کوئی نہیں ہوتا. عالم سو اور عالم حقہ، یہ عالم حقہ اور عالم سو کو سور بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی گدھا بھی کہہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، جو عالم ہو کتابیں کافی ہوں مگر نبی کی عظمت کو چھپائے، کمثل الحمار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ عالم نہیں ہوتا، عالم وہ ہوتا ہے جو عظمت انبیاء کا اظہار کرتا ہے، جس کی تقریر سن کر آنکھیں بند کر کے دل کو دیکھو تو تمہارا دل گنبد خضرا کی چوکھٹ سے جڑا ہوا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کی صرف معیت اختیار کرو، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ عابدین کی معیت اختیار کرو.
توجہ ہے آپ کی؟ اب میری طرف دیکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے تقریر مجھے بھول جاتی ہے. قاری صاحب تسا تو میرے ہی دیکھو نا. اچھا، فرمایا کہ صرف مائیت علماء نہیں فرمایا، مائیت ساجدین نہیں فرمایا، مائیت عابدین نہیں فرمایا، مائیت طویل اللحیہ نہیں فرمایا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ اچھا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے عالم ہونا اس آیت کے نزدیک سچائی نہیں ہے. سچا ثابت ہونے کے لیے عابد ہونا سچائی نہیں ہے کہ عابد ایک تھا جس نے چپے چپے پہ عبادت کی مگر راندہ درگاہ ہو گیا. قادیانی بھی عالم تھا مگر سکیپ ہو گیا. اچھا، چپے چپے پہ سجدہ کرنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، لمبی داڑھی والے بھی ہو سکتے ہیں، لمبے لمبے جبے کبے دستارے پہننے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، زیادہ مدارس بنانے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، زیادہ طلباء رکھنے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. تو علامہ بغداد علوسی اور مفسرین فرماتے ہیں لوگوں ایک بات یاد رکھنا، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہ لمبی داڑھی سے کوئی سچا ثابت ہوتا ہے، نہ مدرسے بنانے سے سچا ثابت ہوتا ہے، نہ ہر وقت عبادت کرنے سے سچا ثابت ہوتا ہے، نہ تسبیح پھرانے سے سچا ثابت ہوتا ہے. سچا وہی ہوگا جس کی صف میں اولیاء اللہ ہوں گے، جن کی صفوں میں اولیاء ہوں گے. اگر قرآن کی اس روشنی سے دیکھیں، آپ دیکھیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی صف میں ولی دکھانے پڑیں گے. جن کی صفوں میں حضور بابا فرید الدین ہوں گے وہ سچا، جن کی صفوں میں حضرت خواجہ معین الدین ہوں گے وہ سچا، جن کی صفوں میں حضور تاجدار میرا ہوں گے وہ سچا، جن کی صفوں میں حضور تاجدار گورڈا ہوں گے وہ سچا. ارے مفسرین کہتے ہیں اگر جھوٹے سچے کو پنپنا ہو اور پیمانہ دیکھنا ہو، جن کی صفوں میں ولی پائے جائیں گے وہ لوگ آج بھی سچے ہیں، قیامت والے دن بھی سچے ہوں گے. عزیزان محترم، اللہ نے کیوں فرمایا سچوں کی سنگت اختیار کرو؟ اب بخاری شریف کی حدیث پہ آتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف پہ بڑے لوگوں کو بڑا زوم ہے، ہر بات پہ بخاری. میں نے کہا عشق مصطفیٰ ہو تو پھر آئے گی سمجھ میں بخاری. تو دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جب کوئی ان سچوں کی سنگت میں آ جاتا ہے، جو ان سچوں کی مائیت میں آ جاتا ہے، ان کے قرب میں آ جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث توجہ سے سنیے گا، جو ان کی مائیت میں آ جائے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، ان سچوں کو، ان کو اللہ فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ. یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے. حکم ہوگا فرشتوں ان کو کہو میرے یاروں کو کیوں نہیں جاتے، اندر کیوں نہیں جاتے؟ جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے، یہ لجپال کہیں گے ہم اس لیے نہیں جاتے جو لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے ان کو چھوڑ کے اکیلے جائیں. یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یصومون معنا، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یحجون معنا مع الصادقین معنا. حضرت توجہ ہے، تو یہ ہمارے ساتھ تھے، آج ان کو چھوڑ کے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے دوستو، جو تمہارے متبعین، جو تمہارے مخلصین، جو تمہارے مریدین جہنم میں رہ گئے ہیں، تم جاؤ دیکھو، اگر ان کے دل کے اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہو تو ان کو پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا تو ایک اور نقطہ بتانے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. جو ایمان ہوتا ہے نا زندگی میں، مرنے کے بعد بھی وہی رہتا ہے. تو پتہ چلا اگر ایمان تھوڑا بھی ہو، رائی برابر بھی ہو اور جہنم میں جانا پڑ جائے تو یہ نکال کے دروازے پہ وہی آئے گا جس کا ایمان رائی برابر بھی ہو، وہ بھی قبر میں کامیاب ہو جائے گا، حشر میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی کہے میرے پاس بہت زیادہ ایمان ہے اور ان کی نسبت نہیں ہے، وہ دنیا میں قبر میں حشر میں پریشان ہوگا. اگر ایمان مختصر ہے مگر نسبت مضبوط ہے تو یہ نکال. لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ ان کے مرشد کی بات ہو رہی ہے، جن کی دربار میں کھڑے ان کے مرشد کی بات، ان کے پیر کا ذکر کریں گے تو یہ ہمیں نوازیں گے. تو ان کے مرشد فرماتے ہیں ارشاد السالکین کے اندر، یہ آپ کا ملفوظ مبارکہ موجود ہے، فرماتے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، رستہ بہت تنگ تھا،
اور ایک شرابی ابھی شراب میں دھوتا آیا، لیکن اتنا اس کو ہوش تھا یہ اللہ کے ولی ہے۔ رستہ بہت تنگ تھا، وہ دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ جب قریب سے گزرے نا، آپ نے کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ کے کرتے کا دامن اس شرابی کے جسم کو لگ گیا، کرتے کا دامن اس شرابی کے جسم پہ لگ گیا۔ اور جب وہ فوت ہوا تو کسی اہل دل نے دیکھا قبر پہ مراقبہ کر کے کہ فرشتے اس کی قبر میں ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کونتا تقولو فی ھذا الرجل۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کی روح مبارکہ آئی، کہنے لگی فرشتے اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے آپ کا مرید نہیں ہے، آپ کا بیعت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت نہیں کی، آپ اس کو چھڑانے کے لیے قبر میں کیسے آ گئے؟ تو فرمانے لگے اس کے دامن سے میرا دامن لگا تھا۔ یہ بیعت ہونے والے تو بڑے ابھی پیچھے بہت آگے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ان کے دامن سے، اس شرابی کے دامن سے میرے کرتے کا دامن لگا تھا۔ یہ تو بے وفائی ہے کہ قبر میں ان سے دامن بچاؤں۔ تو لہذا چونکہ ان کا دامن میرے دامن سے لگا تھا، ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ حاتم غیبی سے آواز آئی قبر کے فرشتوں چھوڑ دو، جس طرح میرا یار کہتا ہے ویسے ہی کر دو۔ ویسے جتنی بڑی بات تھی اتنی بڑی سبحان اللہ آپ نے نہیں کی۔ میں کہتا نہیں ہوں کسی کو کہو، لیکن آج کہہ دیں، میرا دل کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ تفسیر کبیر کو اٹھائے نا تو امام فخر الدین رازی اسی آیت کے تحت ایک بات لکھتے ہیں، یہ دوسری کتب کے اندر بھی ہے کہ مائیت سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کہا یہ جو لوہا ہے نا یہ اور جنس ہے، آگ اور جنس ہے۔ جب لوہا جنس علیحدہ ہے، لوہا آگ کی صحبت میں جاتا ہے۔ اب یہ لوہا ہے، اس کو ہاتھ لگیں یہ مجھے جلا تو نہیں رہا، اگر اسی کو آگ میں رکھ دیں، بلکہ یوں کہوں کہ اس کو صحبت آگ میسر آ جائے، جنس نہیں بدلی مگر یہ کام اب آگ والے کر رہے، جلا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا جب اللہ والوں کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے، ان کے تصور میں گم ہوتے ہیں، پھر اتنے ہی گم ہوتے ہیں کہ فناء شیخ سے فناء رسول فناء اللہ کے مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ یہ بھی بخاری میں ہے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں۔ اور فرماتے رال قریب والبعید، پھر دور و نزدیک کی جہتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو قریب والوں کو جیسے دیکھتے ہیں ایسے دور والوں کو دیکھتے ہیں، جیسے دور والوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح نزدیک والوں کو دیکھتے ہیں۔ اب بتائیں آگ، لوہا جو ہے یہ آگ کی مائیت میں گیا اور کام آگ والے کرنے شروع ہو گئے۔ تو جب کوئی مرید مرشد کی مائیت میں جائے گا، وہ فناء شیخ ہوگا، فناء رسول ہوگا، فناء اللہ ہوگا، جب یہ بولے گا تو وہ بولے گا، جب یہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، مولانا روم نے مثنوی شریف میں بھی اسی بات کی وضاحت کر دی، اسی آیت کی۔ فرمایا مجھے ما صادقین کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے ایک دن ایک کبوتر کو دیکھا، وہ دانہ چگ رہا تھا، اور کبوتر دانہ چگ رہا تھا۔ اس نے دوسرے کبوتر سے پوچھا دانہ چگنے کے بعد تم نے جانا کہاں ہے؟ تو دوسرے کبوتر نے کہا یہاں دانہ چگنے کے بعد میری پرواز سیدھی گنبد خضرا پہ جائے گی، میں محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ وہاں 7 چونٹی کھڑی تھی، اس نے کہا پر بھی نہیں ہے، زر بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، تو میں مدینے جا نہیں سکتی، میں کیوں نہ اس کبوتر کے پروں میں جا کے گھس جاؤں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ جیسے ہی اس چونٹی نے اس کبوتر کے پر کو مضبوطی سے پکڑا اور کبوتر نے پرواز کی، سیدھا جا کے گنبد خضرا کے قریب اس نے وہ اتارا اور وہ چونٹی اترتی ہے تو مولانا روم سمجھاتے ہیں ہمارے اندر اتنا پرواز نہیں ہے کہ ہم روحانی پرواز کر سکیں، ان روحانیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، جس طرح یہ پرواز کرتے جائیں گے مریدین بھی اسی طرح پرواز کرتے جائیں گے۔ صرف پرواز کی بات ہے، پرواز کی بات ہے، اور دامن میں جو لپٹا رہے گا، یہ نہیں کہ ضرورت پڑی لپٹ گیا پھر بھاگ گیا۔ مجھے اپنے لوگوں سے گلے تو کافی ہیں، ان میں سے ایک گلہ مجھے یہ بھی ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے، ما صادقین کی شرح بیان کی ہے کشف المحجوب شریف میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو نا حجاج بن یوسف کی فوج تلاش کر رہی تھی، آپ آ کے حضرت حبیب اجمی کے حجرے میں چھپ گئے۔ بات کو توجہ سے سننا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ حجرے میں چھپ گئے، اب پیچھے سے فوج آئی، اب حضرت خواجہ حسن بصری ہیں پیر، حبیب اجمی ہیں مرید،
یہاں جو سوالات آئیں گے میں اس کا دروازہ بھی بند کروں گا، فکر نہ کریں آپ۔ اب وہ پیر، یہ مرید، وہ کہنے لگے میں یہ حجاج بن یوسف کی فوج آ رہی ہے، اس کو نہیں بتانا۔ آپ خاموش کھڑے رہے، وہ حجرے میں چلے گئے، فوج آئی، انہوں نے پوچھا حسن بصری آئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم حجرے میں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آ کے پناہ لے اور پیچھے پولیس والے آ جائیں اور آپ کے خدا کی قسم اندر ہے، اس کو خوشی ہوگی ناراضگی ہوگی؟ ناراضگی ہوگی نا۔ اب خواجہ حسن بصری اندر تھے، فوج نے پوچھا کہاں ہے، پولیس نے، انہوں نے کہا اندر ہے، وہ گئے واپس ہے، نہیں ہے، کہا خدا کی قسم اندر ہے، پھر واپس ہے، کہتے رب کعبہ کی قسم اندر ہے۔ وہ 3 چکر لگا کے اس نے کہا ان کا دماغ لگتا ہے پیرا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں لگا اندر تو کچھ ہے نہیں، وہ اتنا کوئی ساز و سامان تو نہیں ہے۔ وہ واپس چلے گئے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں حبیب تم نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حضور اللہ نے فرمایا سچوں کی سنگت اختیار کرو، آپ کی مجلس میں ہم نے سچ سیکھا ہے، مجھے پتا تھا آپ امتحان لے رہے ہیں، جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس پر عمل کرتا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی نے کہا حضور والا خدا کی قسم جو میں نے سچ آپ سے سیکھا اور آپ کی سنگت و معیت میں مجھے سچ ملا، اس کی برکت یہ ہے کہ آپ ان کو نظر بھی نہیں آئے، میں بھی رسوائی سے بچ گیا، آپ بھی قتل ہونے سے بچ گئے۔ اب جو اگلی بات میں بتانے لگا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری کہاں آ کے چھپے تھے؟ حضرت حبیب اجمی کے حجرے میں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری آ کے چھپے حبیب اجمی کے حجرے میں تو ان کی جان بچ جاتی ہے۔ خدا کی قسم جو ان ولیوں کے حجرے میں چھپ جاتا ہے ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ہمارے پیر بھائی عرسوں پہ جاتے ہیں نا، اب ان کی مختلف نظریے ہوتے ہیں، کسی نے کہا بھائی جا کے سو جائیں گے، کسی نے کہا جناب مسجد میں پڑے رہیں گے، کسی نے کہا لنگر کھائیں گے اور ادھر حاضری نہیں دیتے۔ ابھی تو اس پر بھی کبھی ٹائم ملا تو میں کلام کروں گا۔ جب عرس ہوتے ہیں کوئی لنگر کھاتا ہے، کوئی جناب قوالوں کو پیسے دیتا ہے، کوئی لوٹتا ہے، کوئی لٹاتا ہے، یہ ہر کسی کا انداز ہے۔ کوئی سب کچھ لٹا کے بھی یہاں سے خود جاتے ہیں اور کوئی سب کچھ لوٹ کے بھی کہتے ہیں 10 روپے کام من۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر ایک کی نیت ہے نا، مختلف لوگ نیتیں لے کے آتے ہیں، شریف صاحب ناراض نہیں ہونا، مختلف لوگ نیتیں لے کے آتے ہیں اور اپنی اپنی نیت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہیں اس بات کا ادراک نہ ہوا کہ ہم نے کھانا بھی کھا لیا ہے، 3 دن ڈیوٹی بھی کر لی ہے، نعت خوانی بھی سن لی ہے، علماء کی تقاریر بھی سن لی ہے، قوالی بھی سن لی ہے، پھر میرا سوال رہے گا ان کے لیے کیا کیا ہے جن کے لیے آئے ہو؟ وہ بات نہیں سمجھ آئی؟ اب آپ مجھے پتہ ہے ناراض ہو گئے، سبحان اللہ نہیں کہیں گے، ہاں جی، ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ارے بابا ان کے حجروں میں جو آتا ہے جان بھی بچ جاتی ہے، ایمان بھی بچ جاتا ہے۔ آپ قوالی بھی سنیں، آپ تقریریں بھی سنیں، آپ لنگر بھی دبا کے کھائیں، جو گھر سے مہینہ چھوڑے وہ بھی کھائیں، لیکن ادھر ضرور حاضری دے تاکہ جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ نا ایک دن اپنی مشوق کو ملنے کے لیے چلے گئے، یہ بھی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ساری رات مشوقوں کو میسج کرتے میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی نہ پیچھے رہ جائیں کہ ہمیں تو یہ جانتے ہی نہیں، یہ پتہ ہوتا ہے سب کا۔ تو یہ ساری رات کھڑے رہے، اب وہ دیوار کی اس طرف ہے، یہ رات کو اس طرف کھڑے، ساری رات کھڑے رہے، ادھر سے آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دل میں خیال آیا کہ میں غیر اللہ کے لیے مجازی عشق کے لیے ساری رات کھڑا رہا ہوں، مجھے رات کا پتہ نہیں چلتا، کاش میں عشق حقیقی کے لیے ساری رات کھڑا ہوتا تو میرا کیا مقام ہوتا۔ وہیں سے توبہ کر کے ہٹے، اور ان کی ماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا گیا اور جا کے ولیوں کی سنگت میں بیٹھا، ولیوں کی مائیت اختیار کی، کہتی ہے خدا کی قسم پھر اللہ نے یہ مقام دیا۔ یہی عبداللہ بن مبارک سو رہے ہوتے تھے اور سانپ گلے ریحان کی ٹہنی لے کے اس کے مکھی اور مچھر اور یہ اڑا رہا ہوتا تھا۔ میں پوچھتی عبداللہ بن مبارک یہ مقام کیسے ملا؟ کہتی اماں جب سے ولیوں کے دامن میں گیا ہوں کائنات کی ہر چیز میرے تابع ہو گئی ہے۔ اولیاء کے دامن میں جانے سے ہر چیز تابع ہو جاتی ہے۔ تو تفسیر در منصور میں کیا میں نے عرض کیا تھا، 3 چیزیں انسان کو ملتی ہیں، ایک اعلیٰ ظرفی، طبیعت کے اندر ملاحت اور چہرے پر روب، یہ 3 چیزیں جو بندہ ولیوں کے دربار میں جائے اور مستقل جائے، یہ جو لوہا ہے نا آگ میں رہے گا تو گرم رہے گا، اور اگر ہٹ جائے تو پھر اسی اپنی اصلی حالت میں چلا جائے گا۔ تو جو لوگ سنگت اولیاء سے دور ہو جاتے ہیں ان پر پھر بوجھ آ جاتا ہے،
ان کے طبیعتوں پر بوجھ آ جاتا ہے، اور جب قریب ہوتے ہیں تو دل مزکا مصفا اور مجلہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بزرگوں کی بارگاہ میں ملتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام جلال الدین سیوطی اسی آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں جو ولیوں کی سنگت میں رہے گا تین چیزیں، طبیعت میں اعلیٰ ظرفی آ جائے گی، طبیعت میں چہرے پہ حسن آ جائے گا، چہرے پہ روب آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، کہتے نہیں فلاں اللہ کے ولی کے چہرے پر روب آئے، وہ روب کس وجہ سے آتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ یار کی سنگت میں رہا ہے، جو یار کی سنگت میں رہا ہے۔ اور جو لوگ عرسوں کے موقع پہ گھر پڑے رہتے ہیں، آتے نہیں ہیں نا، حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے عرس پہ گیا 3 دن لیٹ ہو گیا۔ 3 دن کے بعد جب دربار پہ پہنچا تو ایک مجذوب بیٹھا تھا، اس نے کہا شعرانی تو ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ کہا آج 3 دن سے صاحب مزار کی قبر سے آواز آ رہی ہے، آج 3 دن ہو گئے میرا شعرانی نہیں آیا، ذرا پتہ کرو کیوں نہیں آیا۔ یہ جس طرح زندگی میں ان سے تعلق قائم رہتے، بعد از وصال بھی ایسے لجبال ہیں اسی طرح تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے اور لوگوں کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو نماز روزہ زکوٰۃ حج شریعت مطہرہ کی پابندی کرائی ہے۔ تو کسی وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ علم شریعت ہے واعظ جس نے بھی پڑھا اسے سند ملی، یہ علم شریعت ہے واعظ جس نے بھی پڑھا اسے سند ملی۔ آیا جو عشق کے مکتب میں مشکل سے اجازت ہوتی ہے، آیا جو عشق کے مکتب میں مشکل سے اجازت ہوتی ہے، یہ عشق کے ماروں سے پوچھو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں، یہ عشق کے ماروں سے پوچھو نظروں کے تقاضے کیا شے ہیں، نہ وہ در کے رہے نہ وہ گھر کے رہے جن پر یہ عنایت ہوتی ہے۔ جو گھر بار پڑے رہتے ہیں نا، اپنے بزرگوں کے دامن میں نہیں جاتے، ان کو ملتا بھی کچھ نہیں، ملتا ان کو ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے ولیوں کے دامن میں آتے ہیں۔ اچھا دوستو، احیاء العلوم امام غزالی نے بھی اسی آیت کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو جعفر سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک دن محبوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، زیارت کی۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے، پھر قوال بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ناراض نہیں کرنا، کہیں ناراض ہو جائے مسئلہ نہ بن جائے۔ اب وہ جناب والا ابو جعفر سیدلانی کہتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا 2 فرشتے نا میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ دھلوا رہے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا احیاء العلوم میں، صفحہ میں نہیں بتاتا، خود تلاش کر لے، تھوڑا محنت بھی کیا کریں۔ اب وہ جناب ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ اب وہ 2 فرشتے آپ کے ہاتھ دلا رہے ہیں اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظاء کما قال علیہ السلام، خواب میں دیکھ رہا ہے، یہ ممکن ہے، اور سرکار جس کو چاہیں زیارت کرواتے ہیں۔ اب کہتے ہیں انہوں نے فرشتوں نے جب ہاتھ دھلایا نا تو میرے جب قریب ہے تو ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے اس کے ہاتھ نہ دھلانا، یہ ابھی زندہ ہے، یہ ابھی زندہ ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ ہو یا دنیا سے چلا جائے بات تو مائیت کی ہے نا۔ آپ نے خود نہیں فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، اور قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، حضور مجھے آپ کی مائیت حاصل ہے اور پھر مجھے میرے ہاتھ نہ دھلائے جائیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا فرشتوں اس کے بھی ہاتھ دھلاؤ، یہ بھی ہم میں سے ہے۔ کیا ہوا اس جہان میں رہتا ہے تو کیا ہوا ہم اس جہان میں رہتے، ہم ہیں تو ان میں سے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ آپ اس جہاں میں رہیں، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک چہرے پر روب، اعلیٰ ظرفی، طبیعت میں مٹھاس۔ اس پر ایک واقعہ مجھے حضرت شاہ رکن عالم کا یاد آ رہا ہے، آپ کہیں تو میں سنا دوں؟ اجازت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت شاہ رکن عالم جب دہلی تشریف لے گئے نا تو وہاں کے ایک عالم صاحب تھے جن کا نام تھا اظہر الدین۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت شاہ رکن عالم آئے ہوئے ہیں، لوگ نذرانے پیش کر رہے ہیں اور بڑی محبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسا سوال ڈھونڈ کے لاؤں گا، ایسا سوال ڈھونڈ کے لاؤں گا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب 3 دن وہ مولانا صاحب فرض پڑھتے، باقی نماز چھوڑ دیتے، اور سوال دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا مشکل سوال ہو جو حضرت شاہ رکن عالم کو نہ آئے۔ 3 دن سوال ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک سوال مل گیا۔ سوال کیا تھا کہ غسل کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں، لیکن یہ جو سر و ہاتھ دھونا کونیوں سمیت تو فرض ہے نا، سر و ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے وضو کے اندر۔
غسل کے اندر تو فرض ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور والا جب وضو کے 4 فرائض ہیں ان میں سے یہ 3 چیزیں سنتیں ہیں تو یہ وضو سنت سے کیوں شروع ہوتا ہے، فرض سے شروع کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات ذرا مشکل ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو یہ 3 چیزیں یہ سنت ہیں وضو میں، غسل میں فرض ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو وضو ہے یہ سنت سے کیوں شروع ہوتا ہے. اب یہ جا کے سویرے سوال پوچھوں گا، ان کو پتہ نہیں ہوگا تو مریدوں کے سامنے بڑے شرمندہ ہوں گے. اب جب ساری رات وہ سوئے نا، نیند آ گئی، تو حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ ساری رات مسئلہ تلاش کرتے رہے، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے لیے حلوہ لایا ہوں، ذرا یہ کھا لو. مولویوں کو حلوہ پسند ہوتا ہے نا، ذرا کھا لو، یہ آپ کے لیے لایا ہوں. اب مولانا صاحب کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور وہ خواب میں حلوہ کھاتے رہے. جب آنکھ کھلی تو حلوہ منہ میں موجود تھا. کہنے لگے یہ اولیاء صاحب کرامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے عابد ہوگا، ولی ہوگا، پتہ نہیں عالم ہے کہ نہیں، سویرے ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے، پتہ نہیں کس نے حلوہ کھلایا ہے. کوئی بات نہیں، جتنا مرضی حلوہ کھلائے سوال تو پوچھوں گا. اب صبح جناب آپ گئے نا، تو آپ اس مسجد کے اندر قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، حدیث پاک کا درس دے رہے تھے. جب مولانا صاحب سامنے بیٹھے نا، آپ کی نظر پڑی کہ 3 چیزیں ملتی ہیں، ملاحت ملتی ہے، ظرافت ملتی ہے، اور محابت یعنی چہرے کا روب ملتا ہے. یہ تینوں چیزیں اولیاء، علماء، اصفیاء اور ازکیاء کے نصیب میں ہوتی ہے مائیت کی وجہ سے. جب آپ نے ان کو دیکھا نا، نظر پڑی، آپ نے فرمایا سریکی میں ہاں صحیح کچھ لوگ آدھن بھائی یہ 3 چیزیں تو سنت نال وضو کیوں شروع تھی دے. آپ کو سریکی سمجھ آتی ہے؟ یہ سنت نال کیوں شروع تھی دے. انہیں کہ میرا پتر مسئلہ یہ ہے بھائی وضو جو کرو نا اندے واسطے پانی کامل ہوئے، اور پانی کامل ہو سی تو وضو کامل ہو سی، والنماز بھی کامل ہو سی. تے پانی کامل ہونے کیا شرط ہیں کہ اندہ رنگ ٹھیک ہوئے، اندہ ذائقہ ٹھیک ہوئے، اندہ مشک ٹھیک ہوئے. تو فرمایا جب ہاتھ میں پانی ڈالیں گے تو اس کا رنگ پتہ چل جائے گا، منہ میں ڈالیں گے ذائقے کا پتہ چل جائے گا، ناک میں ڈالیں گے تو اس کی مشک کا پتہ چل جائے گا. تو جب پانی کامل ہوگا تو وضو کامل ہوگا، جب وضو کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی. وہ قدموں میں گر گئے. حضور والا مجھے کیا پتا، مائیت مرشد میں یہ سب کچھ ملتا ہے، حضور مجھے مرید کرے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو پوچھ لے. اس نے کہا حضور کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا ایک مسئلہ تو ہے. حضور کون سا؟ حلوہ میں نے کھلایا ہے، تو کہتے پتہ نہیں کون کھلا گیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یارو یہ تو انسانوں کی بات ہے. اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، مائیت کی وجہ سے تو جانور بھی جنت میں جائیں گے. اصحاب کہف کے کتے کو ولیوں کی سنگت میسر آئی، جنت میں جائے گا. حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو حضرت عزیر علیہ السلام کی مائیت نصیب ہوئی، وہ بھی جنت میں. یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں. ہاں جی، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنت میں. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں. ارے یہ ساری قصبہ، عذبہ، غضبہ، یہ ساری اونٹنیاں جنت میں. یاغور، حمار جنت میں. کیوں؟ ان کو مائیت نصیب ہو جاتی ہے. اگر جانوروں کو مائیت جنت میں لے جا سکتی ہے تو مریدوں کو مائیت جنت میں کیسے لے جائے گی؟ تقریر تو میری ختم ہو گئی ہے، بس ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں. بات کیا ہے، ایک مسئلہ ہے، میں صرف آپ لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے بچے خصوصاً چونکہ مجھے کالجز اور یونیورسٹیز میں زیادہ جانے کا موقع ملتا ہے بنسبت عوامی خطابات کے، آج ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، بات بات پہ گمراہ رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب والدین کی کم علمی ہے. والدین کی کم علمی کی وجہ سے بچے گمراہ ہو رہے ہیں. کس لیے؟ 2 باتیں ذہن نشین رکھیے. میرے آقا کا فرمان ہے جس آدمی کو ناسخ منسوخ نہ آئے اس کی تقریر سننا حرام ہے، اس کا ممبر پر تقریر کرنا حرام ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کئی ممبر پہ علماء ایسے خطباء جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا تھا، تھپڑ مار مار کے ممبر سے اتارا. میں آپ کو ایک نہیں کئی حوالے دے سکتا ہوں. تو یارو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو علم ناسخ اور منسوخ نہ آئے اس کو ممبر پر تقریر کرنا حرام ہے، تو جب اس کا تقریر کرنا حرام ہے تو سننا کیسے حلال ہوا؟ تو آپ ایسے لوگوں کی تقاریریں کیوں سنتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ کے انجینئر تو بنے ہوں لیکن کریمہ سے لے کر دورہ حدیث تک تکلیف نہ کی ہو؟ آپ کو بات ہی سمجھ نہیں میں نے کیا کہا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے،
آپ ایسے لوگوں کو سنتے کیوں ہیں؟ تو جتنی دیر آپ سنتے ہیں آپ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ حرام کے مرتکب ہو کے پھر کیوں پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں یہ کیسے ہے؟ کیا آپ کو دارمی شریف کی حدیث یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو مقدمہ مسلم شریف یاد نہیں ہے؟ جب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ بد مذہب آئے، انہوں نے کہا ہم قرآن سناتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا، وہ سید التابعین ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، امام ابن سیرین تابعین میں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے امام ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حدیث سنانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں حدیث نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا جی کچھ سن لے، فرمایا نہیں، دو وجوہات سے نہیں سنی، ایک تو ظالم کے چہرے کو جتنی دیر دیکھو گے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، اور دوسرا وہ جو بیان کریں گے ترجمہ اپنی مرضی کا کریں گے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اور ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ منسوخی قسم کے لوگ آ کے ممبروں پہ تقریریں کرنے لگے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں، یہ سننا حرام ہے۔ اپنے بچوں کو تاکید کریں، ایسے لوگ جن کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں آتا ان کو مت سنا کریں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے، میرا دل کرتا ہے میں بچوں کے بجائے والدین کو پڑھانا شروع کر دوں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم جو سنی ہیں، ہمارے بچے جب ہم سے سوال کرتے ابا جی بتائیں توحید کی کیا معنی ہے، توحید کی کتنا اقسام ہے، منشأ توحید کیا ہے، تو ان کو جواب نہیں آتا۔ جب ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بتائیں حاضر ناظر کا عقیدہ کیا ہے، عالم الغیب کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ ہم جو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، اصول شریعت کیا ہے، ہمیں جواب نہیں آتا۔ میں تو قبلہ سے یہ عرض کروں گا کہ یہاں جس عالم کو بھی بلائیں اس کو کہیں عقیدہ اہل سنت پر بات کریں، کیونکہ اگر عمل میں کمزوری ہوگی تو معافی مل سکتی ہے، اگر عقیدے میں کمزوری ہوئی تو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتے ہے، اس کو اپنا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جو ٹرین اپنی پٹڑی سے اتر جاتی ہے کتنی ٹرینوں کا راستہ روکتی ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ تو جو بھی بندہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو مت سنیں۔ اور بالخصوص آج کل جو ہمارے اہل سنت کے اندر بہت سارے یہ مسائل آئے ہیں، لوگ رافضیت، خارجیت، ناسبیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ جو ہے ناسبی ہیں، ہم الحمدللہ سنی ہیں۔ جب صحابہ کا ذکر آتا ہے ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے ہمارا دل مچل اٹھتا ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ تجھے دیکھنے سے پہلے بڑا بوجھ تھا یہ جینا، ہمیں زندگی بھی ساجن تیرے دم سے راس آئی۔